بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی بڑھانے میں امریکہ ناکام، قرارداد کو سیکیورٹی کونسل میں شکست۔ ایران نے کہا امریکہ کو بے عزتی کے ساتھ ہار ہوئی، واشنگٹن کبھی اتنا اکیلا نہیں تھا۔ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ایران کے خلاف نہیں ہے، یو اے ای نے دی صفائی، ترکی کی دھمکی رد۔ ایک اور عرب ملک جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، جیرڈ کشنر نے کیا دعویٰ۔ ہندوستانی فوج نے ایل او سی سے ایل اے سی تک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا، مودی کا لال قلعے سے خطاب۔ ہندوستان کے کووڈ کیس 15 اگست کو 25 لاکھ ہو گئے، موتیں 50,000۔ تلنگانہ میں 1,863 نئے کورونا کیس، حیدرآباد کے ہاسپٹل میں پی پی ای کٹس کے لیے 96,000 لیے گئے۔ رشیا میں کووڈ ویکسین کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزر اور داماد جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ ایک اور عرب ملک جلد ہی یو اے ای کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ملک سعودی عرب، بحرین یا عمان ہو سکتا ہے۔ اتوار کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل اور یو اے ای نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے معمول کے تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشنر نے اس بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ اس بات کا اچھا موقع ہے کہ ایک اور ملک آنے والے کچھ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کرے گا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ وہ کون سا ملک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کشنر نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے جمعے کو کہا کہ یہ بات یقینی ہے کہ سعودی عرب یو اے ای کے راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کئی دوسرے ملک بھی ہیں جو آگے بڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے اب تک سرکاری طور پر اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان سمجھوتے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایک سوال پر کشنر نے کہا کہ سعودی عرب کو ایسا کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ سعودی عرب یقیناً ایک زبردست لیڈر ہے، لیکن آپ راتوں رات ایک جنگی جہاز کو الٹ نہیں سکتے۔ امریکہ کے ایک اور سینئر عہدیدار نے کہا کہ بحرین اور عمان بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا میں اشارہ دیا گیا کہ بحرین جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا تھا کہ دوسرے عرب ملک بھی یو اے ای کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ فلسطینیوں نے یو اے ای کے اس فیصلے پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کے کئی شہروں میں اس سمجھوتے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ دغا بازی ہے۔ ترکی اور ایران نے بھی اس پر سخت ری ایکشن دیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کے لیے یو اے ای کے ساتھ تعلقات توڑ سکتے ہیں۔ ایران نے بھی اس پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ یہ یو اے ای کی ایک بے وقوفی ہے اور اس سے مزاحمت کا محاذ مضبوط ہوگا۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا ناکام ہو جائے گا۔
یو اے ای نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن سمجھوتا ایران کے خلاف نہیں ہے۔ یو اے ای نے اس کے ساتھ ساتھ تعلقات توڑنے کے لیے طیب اردوان کی دھمکی کو رد کر دیا۔ یو اے ای کے مملکتی وزیر خارجہ انور قرقاش نے کہا کہ اس سمجھوتے کا تعلق کسی بھی طرح سے ایران کے خلاف کوئی گروپ بنانے سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت پیچیدہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ تشویش ہے، لیکن ہمارا احساس ہے کہ ان مسائل کو تناؤ کم کرتے ہوئے اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں ایران کے خلاف ہتھیاروں کے بارے میں لگی پابندی کی مدت بڑھانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس سلسلے میں زبردست مہم چلا رہے تھے، لیکن سیکیورٹی کونسل نے بھاری اکثریت سے امریکہ کی اس قرارداد کو رد کر دیا۔ امریکہ کو اس قرارداد کی تائید میں صرف ڈومینیکن ریپبلک کی تائید حاصل ہوئی اور اسے منظوری کے لیے ضروری 9 ووٹ نہیں مل سکے۔ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کے 5 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل ہے جو امریکہ کے اتحادی ہیں۔ رشیا اور چائنا نے 13 سال سے لگی پابندی کی مدت بڑھانے کی مخالفت کی۔ ایران پر لگی یہ پابندی 18 اکتوبر کو ختم ہونے والی ہے۔ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت اس پابندی کو ختم کرنے سے اتفاق کیا گیا تھا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے ورچوئل میٹنگ سے پہلے اس قرارداد کی شکست کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی ناکامی کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی امن اور سلامتی کی حفاظت میں سیکیورٹی کونسل ناکام رہی ہے۔ پومپیو نے کہا کہ اسرائیل اور 6 خلیجی عرب ملک جو پابندی کی مدت بڑھانے کی تائید کر رہے تھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران پابندی کی مدت ختم ہونے کے بعد اپنی تباہی اور بدامنی اور زیادہ پھیلائے گا، لیکن سیکیورٹی کونسل نے ان خطروں کو نظر انداز کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں چائنا کے سفیر نے ایک بیان میں کہا کہ اس نتیجے سے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یک طرفہ طور پر فیصلوں کو تائید نہیں مل سکتی اور ڈرانے دھمکانے کے حربے ناکام ہو جائیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر کیلی کرافٹ نے کہا کہ واشنگٹن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی دوسرا میکینزم اپنائے اور آنے والے دنوں میں امریکہ ہتھیاروں کی پابندی لگانے جیسا کوئی اور قدم اٹھائے گا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں یہ شکست امریکہ کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ایران نے سیکیورٹی کونسل میں امریکی قرارداد کی شکست کے بعد کہا ہے کہ اس کا دشمن کبھی بھی اتنا اکیلا نہیں تھا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ نیوکلیئر ڈیل کو ختم کرنے میں ناکام رہا اور اسے بے عزتی کے ساتھ شکست اٹھانی پڑی۔ روحانی نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے جو عالمی گھمنڈ کے خلاف ایران کی لڑائی کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی 75 سال کی تاریخ میں امریکہ اس قدر اکیلا کبھی نہیں پڑا۔ تمام چالوں اور دباؤ کے باوجود امریکہ کو صرف ایک چھوٹے سے ملک کی تائید حاصل ہو سکی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے ایل اے سی سے لے کر ایل او سی تک ہندوستان کی خود مختاری کو چیلنج کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آزادی کے دن لال قلعے کی فصیل سے 7ویں مرتبہ خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ملک پوری طاقت اور جوش کے ساتھ دہشت گردی اور توسیع پسندی سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خود مختاری کا احترام سب سے زیادہ اہم ہے اور لداخ میں دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے بہادر جوانوں نے کیا کیا ہے۔ مودی نے کہا کہ میں لال قلعے سے ان تمام بہادر جوانوں کو سلام کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب حال ہی میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی پر چائنا کے ساتھ سرحدی تناؤ رہا اور لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی پر بھی پاکستان نے سیز فائر کی کئی خلاف ورزیاں کی۔ اتنی آپداؤں کے بیچ ہی سیما پر بھی دیش کے سامرتھ کو چنوتی دینے کے دشپریاس ہوئے، لیکن ایل او سی سے لے کر ایل اے سی تک دیش کی سمپربھوتا پر جس کسی نے آنکھ اٹھائی، دیش کی سینا نے، ہمارے ویر جوانوں نے اس کا اسی کی بھاشا میں جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ایک آتم نربھر بھارت کے لیے ہندوستان کے عہد کو دہرایا۔ انہوں نے نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ مشن کا اعلان کیا جس کے تحت تمام ہندوستانیوں کو ہیلتھ آئی ڈیز ملیں گی۔ وزیر اعظم نے الگ الگ شعبوں کے لیے 7,000 پروجیکٹس کا اعلان کیا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 100 لاکھ کروڑ روپے کا اعلان کیا۔
मोदी ने कहा कि 3 कोविड वैक्सीन का तजुर्बा हो रहा है और वैक्सीन की तकसीम के लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है। कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी, ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। मोदी ने अपनी तकरीब में खलीजी मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के गहरे ताल्लुकात का भी जिक्र किया और कोरोना वायरस की वबा के दौरान लंबे अरसे तक हिंदुस्तानियों को ठहरने की इजाज़त देने पर खलीजी मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साइंसदानों की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन तैयार करेगा। आज़ादी के 74वें दिन के मौके पर 926 पुलिस मुलाजमीन को बहादुरी अवार्ड्स दिए गए। हिंदुस्तानी फौज के 3 सिपाहियों को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए शौर्य चक्र दिया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में जंगी यादगार पर शहीदों को याद किया। इस मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लाल किले पर होने वाली असल तकरीब में सिर्फ दावतनामे रखने वालों को ही आने की इजाज़त थी। इस मरतबा आज़ादी का दिन कोरोना वायरस की वबा के साए में मनाया गया और 15 अगस्त के तमाम प्रोग्रामों में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। रियासती दारुल हुकूमतों में चीफ मिनिस्टर्स ने तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान से बाहर भी हिंदुस्तानी सफारती मिशंस में और इंडियन कम्युनिटी की तरफ से 15 अगस्त के हवाले से तकरीबात हुई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने हिंदुस्तान को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद दी। श्रीलंका में इंडियन कम्युनिटी ने जोशो खरोश के साथ आज़ादी का दिन मनाया। नेपाल के वज़ीर आज़म केपी शर्मा ओली ने हिंदुस्तानियों को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद दी। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी बढ़ाने में अमेरिका नाकाम, करारदाद को सिक्योरिटी काउंसिल में शिकस्त। ईरान ने कहा अमेरिका को बेइज्जती के साथ हार हुई, वॉशिंगटन कभी इतना अकेला नहीं था। इस्राइल के साथ समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है, यूएई ने दी सफाई, तुर्की की धमकी रद्द। एक और अरब मुल्क जल्द ही इस्राइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, जैरेड कुशनर ने किया दावा।
हिंदुस्तानी फौज ने LOC से LAC तक दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, मोदी का लाल किले से खिताब। हिंदुस्तान के कोविड केस 15 अगस्त को 25 लाख हो गए, मौतें 50,000। तेलंगाना में 1,863 नए कोरोना केस, हैदराबाद के हॉस्पिटल में PPE किट्स के लिए 96,000 लिए गए। रशिया में कोविड वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी गई। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं कोविड की। हिंदुस्तान के कोरोना वायरस केसेस 25 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक मुल्क में 25,40,000 से ज्यादा केस पाए गए और 50,000 के करीब मौतें हुई। इससे पहले वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 71.61% हो गया है। सिर्फ एक दिन में 57,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और अपने घरों को वापस हुए हैं। अब तक मुल्क में 18,09,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 65,002 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 996 मौतें हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया है कि कल 8,68,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। मणिपुर में कोविड लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। तेलंगाना में 1,863 नए कोविड केस पाए गए और 10 मौतें हुई। रियासत के कोरोना मामले अब 90,259 और मौतें 996 हो गई हैं। रियासत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बुलेटिन में बताया कि तेलंगाना में फिलहाल 23,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में रिकवरी रेट 72.72% बताया गया। आंध्र प्रदेश के कोविड केसों की तादाद 2,80,000 से ज्यादा हो गई है। हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड मरीज से PPE किट्स के लिए 96,000 रुपए हासिल किए गए। ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। कोविड बहरान के बाद कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मनमानी चार्जेस वसूल करने की खबरें आती रही हैं। एक एंटी करप्शन कारकुन विजय गोपाल ने बताया कि हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 52 साल कोविड मरीज के इलाज के लिए 12 दिनों में 3,33,000 रुपए हासिल किए गए। इसमें सिर्फ PPE किट्स के लिए 96,000 रुपए का बिल बनाया गया। अब देखते हैं कोविड की आलमी सूरत हाल क्या है। फ्रांस से हजारों ब्रिटिश शहरी क्वारंटीन से बचने के लिए मुल्क वापस हो गए। दोनों मुल्कों के दरमियान इस मसले पर नाइत्तेफाकी के दरमियान हजारों लोग हवाई जहाजों, ट्रेनों और कश्तियों के जरिए बरतानिया वापस हुए ताकि 14 दिन की क्वारंटीन से बच सकें। बरतानिया में छुट्टियां मनाने वालों के लिए क्वारंटीन से मुताल्लिक नए उसूलों पर अमल शुरू हो गया है। पेरिस में मास्क के कानून पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पेरिस को एक मरतबा फिर कोविड रेड जोन करार दिया गया है। रशिया ने कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। वजारत सेहत के हवाले से कहा गया कि इस महीने के खत्म तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। बाद साइंसदानों ने कहा है कि मॉस्को सेफ्टी पर कौमी वक़ार को अहमियत दे रहा है। रशिया में 5,000 से ज्यादा नए इन्फेक्शंस पाए गए और 119 लोगों की मौत हुई। न्यूजीलैंड में कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए हैं। ये तमाम केसेस ऑकलैंड में हैं जहां लॉकडाउन है। लैटिन अमेरिका के केसेस 6 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं और केसों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में 2,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील और मैक्सिको लैटिन अमेरिका के बुरी तरह मुतासर मुल्क हैं। मैक्सिको में ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस अपनी इंतहा को पहुंच चुका। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 303 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 4 मौतें हुई। विक्टोरिया के केसों में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। कैलिफोर्निया के कोविड केस 6 लाख से ज्यादा हो गए, जो अमेरिका में किसी भी रियासत से ज्यादा है।
اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ ڈنمارک نے سرکاری گاڑیوں میں سفر کے دوران فیس ماسک کو لازمی بنا دیا ہے۔ کروشیا نے کووڈ 19 کے باوجود ٹورزم کو کھولنے کے فیصلے کا بچاؤ کیا ہے۔ یوکرین میں 1800 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ چائنا میں 22 نئے معاملے سامنے آئے۔ ساؤتھ کوریا میں 166 نئے کیس پائے گئے، جو 5 مہینوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران ساؤتھ افریقہ میں جرائم کی شرح 40% تک گھٹ گئی ہے۔ یو اے ای میں 283 نئے کووڈ کیس پائے گئے، اس کے علاوہ 2 موتیں ہوئی ہیں۔ اب کچھ غیر کووڈ خبریں۔ امریکہ کے ایک طیارہ بردار جہاز نے ساؤتھ چائنا کے سمندر میں جنگی مشقیں کی۔ یو ایس نیوی نے یہ بات بتائی۔ یہ مشقیں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاملات پر تناؤ کے بیچ ہوئی ہیں۔ بیروت دھماکے کے متاثرین نے یو این سیکیورٹی کونسل سے اس دھماکے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور اسے قتل عام قرار دیا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب ایف بی آئی کی ایک ٹیم چھان بین میں شامل ہونے کے لیے اتوار کو لبنان پہنچ رہی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کی طرف سے ایک وکیل ندى عبدالستار نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو لبنان کے سیاسی اور سیکیورٹی نظام پر بھروسہ نہیں ہے۔ او آئی سی نے سعودی عرب کے شہر قمیص مشیط پر یمن کے الحوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ او آئی سی کے سیکریٹری جنرل یوسف العثمان نے کہا کہ وہ سعودی اتحاد کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی بڑھانے میں امریکہ ناکام، قرارداد کو سیکیورٹی کونسل میں شکست۔ ایران نے کہا امریکہ کو بے عزتی کے ساتھ ہار ہوئی، واشنگٹن کبھی اتنا اکیلا نہیں تھا۔ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ایران کے خلاف نہیں ہے، یو اے ای نے دی صفائی، ترکی کی دھمکی رد۔ ایک اور عرب ملک جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، جیرڈ کشنر نے کیا دعویٰ۔ ہندوستانی فوج نے ایل او سی سے ایل اے سی تک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا، مودی کا لال قلعے سے خطاب۔ ہندوستان کے کووڈ کیس 15 اگست کو 25 لاکھ ہو گئے، موتیں 50,000۔ تلنگانہ میں 1,863 نئے کورونا کیس، حیدرآباد کے ہاسپٹل میں پی پی ای کٹس کے لیے 96,000 لیے گئے۔ رشیا میں کووڈ ویکسین کی تیاری شروع کر دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔